لذت، ہاں لذت اور مٹھاس ہے نا. خشوع اور خضوع بولتے کہ نہیں بولتے؟ تو اس کو سمجھا. وہی اب الفاظ جو بولو گے تو لوگ یہ خشوع کیا ہوتا ہے، خضوع کیا ہوتا ہے، بولو نا. لذت نام لو تو آنکھوں میں ایک چمک پیدا ہو جائے اور دل میں ایک جذبہ پیدا ہو جائے. اس کو بولتے خشوع اور خضوع. کہاں ہوتا ہے؟ کس عبادت کرنے میں تمہارے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ اور جس کو ہوتا ہے تو وہی سمجھ لو رائے کے دانے کے برابر ہے. اور جس کو کچھ نہیں، خالی ایک ادا ہو رہی ہے پروسیجر کی طرح، ہاں ویسے ہی پتھر جیسا ہے، نہ رحم دلی ہے، نہ کسی پہ شفقت ہے، نہ کسی پہ کچھ ہے. بس اپنے لیے جیو، اپنے لیے سب کرو، باقی کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ کی بھی عبادت کر رہے تو وہ بولتے نا، وہ کیا بولتے ہیں ابھی، ایک مطلب کیا کرے ابھی، مسلمان تو کرنا ہی پڑے گا نا. ویسے اور بھی ہے جو ہے جیسے بھی ہے، اپنے اپنے حساب سے جتنا جتنا بتایا گیا اتنا اپنا کر دیتے. بیچارہ کیا کریں گے. یہ بتایا ابھی سرکار فرماتے کہ آخری زمانہ جو ہوگا تو انسان ایسا ایمان کو لے کے گھومے گا جیسے آگ کا بولتے ہیں نا، انگارہ لے کے گھوم رہے ہو ہاتھ میں، بچانے کے لیے، مطلب ایمان بچانے کے لیے. ذرے ذرے سے، ہاں ذرے ذرے میں، جی ہر جگہ پہ، ہر ایک مسلک میں، ہر ایک مذہب میں بس وہی ہوگا کہ ایمان نہیں دیکھا جائے گا. اچھا، فائدہ دیکھا جائے گا. فائدہ دے گا. کون سا فائدہ؟ دنیا میں. تم کتنے نیک ہو، کتنے سچے ہو، اگر تم غریب ہو، تمہارے کھانے کا ٹھکانہ ہے تو تم کچھ بھی نہیں ہو. ایسے طور میں ایمان کی کوئی قیمت ہی نہیں رہے گی. ایسا ہو گیا. کیوں نہیں رہے گی؟ کہ خود اس کو معلوم نہیں کہ ایمان کیا ہوتا ہے. اگر وہ ہوتا تو دیکھتا نا. بس ایک احسان کے طور پہ کسی کو رحم آیا، جان دو یار غریب آدمی مدد کرنا چاہیے، تو بھی مہربانی. مطلب اللہ نے اس کو دیا، اس کی کوئی مہربانی نہیں، اس میں سے کچھ اس کو دے کر کے بڑی مہربانی. سمجھے؟ لیکن یہ نہیں کہ یار ہم لوگ بھلے دنیا کے کتنے بھی امیر ہیں، لیکن پتہ نہیں ایمان ہے کہ نہیں. لیکن سامنے والا ایمان مانے گا ہی نہیں. وہ تو جتنا زیادہ امیر ہے اتنا زیادہ اپنے آپ کو ایمان والا سمجھتا ہے. یہی ہوتا ہے آج کل. بولتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بہت نوازا ہے. کیا نوازا ہے؟ بہت نوازا ہے. یہ ہے، دولت ہے، بچے ہیں، والے، یہ تو وہ ان کو بھی دیا ہے نا جن کے پاس ایمان نہیں ہے. جو اللہ ہی کو نہیں مانتے ان کو بھی تو دیا ہے یہ چیزیں. تو یہ چیزیں سے ایمان سے کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب فقیر لوگ جو تھے، وہ جو بیچارے کبھی کوئی دے دیا تو خالی نے تو مہینوں سال ایسے، تو اس کا مطلب بہت چار غریب تھے بیچارے. ان کو تو رہنے کا ٹھکانہ نہیں، بدن پہ کپڑے تک نہیں تھے. تو ان کے حساب سے وہ لوگ بیچارے بہت، مطلب ایمان بالکل ہی نہیں تھا ان کے پاس. تو آج تقاضا وہی ہو گیا ہے نا، جتنی زیادہ ترقی دنیا میں ہے اتنی زیادہ ایمان والا سمجھتے ہیں، جبکہ اس کا ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پوچھو اور کس کو کیا پوچھنا ہے، پوچھا کرو تو پھر سمجھ لو بہت اچھی بات. جو بھی مسئلے ہے پوچھنے کا، خالصہ خوف نہیں کرنا کیا پوچھوں، کیا بولوں، بولوں کہ نہیں بولوں. یا ہماری ہی بات کچھ اگر غلط لگ رہی تو وہ بھی بولو کہ ہاں یہ کیا بول رہے ہیں آپ، ایسا تھوڑی ہے. جیسا بھی ہے بولو. دنیا کی دولت کی بلندی سے ایمان نہیں ناپا جا سکتا. چاہے جتنے بھی بڑے دنیا کے امیر ہو یا چاہے جتنے بھی بڑے غریب، ایمان کی دولت کسی، اگر ایسا ہوتا تو بڑے سے بڑے امیر بھی ایمان کی سلامتی کی دعا کرتا ہے اور ایمان قائم رہے کی دعا کرتا ہے. اللہ ایمان کی دولت عطا فرما.
وہ دولت کیا دنیاوی دولت جیسی دولت ہوتی ہے، وہ دے بھی دے گا تو کہاں رکھے گا، کیسے رکھے گا اور کیسے سمجھے گا کہ کیا ہے تیرا حسن اخلاق، تیرا کردار، تیرے میں مٹھاس، اللہ کی مخلوق کے لیے درد، اللہ کے لیے محبت اور خوف دونوں۔ فرمان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمان بزرگان دین کی باتوں کو سوچ کے ہر چیز زندگی میں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا، جب ان سے سبق لے کے انسان کرتا ہے زندگی کے سارے کام، تب سمجھتا ہے کہ ہاں یہ دولت ہے، اب ایمان ہے، تھوڑی بہت تو ہے لیکن ہے، اب اسی کو بچاتے ہوئے چلا تو بڑھ جائے گی۔ بوند بوند سے بنتا ہے ساگر نا، خود ہی دیکھے ایمان بچا کر۔ معلوم تو نہ ایک الفاظ ہی معلوم ہے سب کو، دین، ایمان، اسلام، اللہ، الفاظ سے معلوم ہے، لکھا ہوا دیکھ کے معلوم ہے اور پڑھنا چاہیے اتنا معلوم ہے۔ وہ تمہاری زندگی میں کیسے کام آتا ہے اور کیسے اس کو سنبھالنا، کیسے وہ برباد ہوتا ہے، اس فکر میں کس کو مطلب ہے؟ کیا چیز کرنے سے ہمارا ایمان جائے گا پتہ نہیں۔ بولتے تو ہیں ہم حرام کا نہیں کھاتے، کیا بولتے ہیں؟ حرام کا نہیں کھاتے، نہیں کھاتے بولتے، لیکن اب ان کو پتہ ہے حرام بولتے کس کو، حرام بولتے دراصل کس کو؟ ارے حرام وہ بھی ہوتا ہے کہ تم نے نہ کسی کا حق مارا ہو، نہ کسی کا تم چھین کے کھا رہے ہو، نہ ہی کسی کو تم نے لوٹا ہو، نہ ہی کہیں جھوٹ بولا ہو، نہ ہی کوئی غلط چیز تم نے بیچی ہے، لیکن اگر تم پیٹ بھر کے کھا کے سو رہے ہو اور تمہارا پڑوسی بھوکا، پھر وہ کوئی بھی رہنے دو، اور وہ بیچارہ مفلسی کے واسطے اس کے گھر میں چولہا نہیں اور وہ بھوکا سو گیا، تو تمہارا کھانا حرام نہیں ہوگا؟ یہ بھی تو حرام ہے نا، جبکہ محنت سے کما کے لائے تھے، تو کیوں حرام ہوا؟ لیکن کہاں محنت کا کماتا ہو بھائی، اپن حرام کا نہیں کھاتے، لیکن تجھے پتا بھی ہے تو نے کتنا حرام کھا لیا جب سے، تو بہت چیزیں تم کیسے طے کر سکتے ہو کیا حرام ہوا کیا نہیں؟ تمہارے حساب سے تم طے کر رہے ہو نا کہ میں محنت کا لایا ہوں تو حلال ہے، لیکن تمہارا پڑوسی بھوکا سو گیا، سارا حرام ہو گیا۔ چلو اچھا، کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھو، پھر نہیں تو رکھتے ہیں۔ کوئی سوال وغیرہ کرنا ہے نہیں تو رکھیں گے، اور پوچھو گے تو پھر اور دیر تک بولیں گے۔